بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں ہم۔ اگلی آیت دیکھیں گے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اس آیت میں چاند کے بارے میں بتایا گیا کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی حکمتیں کیا ہیں۔ بعض صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلہ یعنی شروع مہینے کے چاند کے متعلق دریافت کیا کہ چاند کبھی باریک ہلالی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ 14-15 دن میں پورا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس میں روزانہ کمی ہوتی رہتی ہے۔ تو چاند کی اس طرح گھٹنے بڑھنے سے کیا فائدہ ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ صحابہ کرام کے اس سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے مصالحے جو چاند سے وابستہ ہیں یہ ہیں کہ اس کے ذریعے تمہیں اپنے معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کرنا اور حج، رمضان وغیرہ کے ایام معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔ قمری تاریخ کی بھی یہاں اہمیت ہے۔ شریعت اسلامیہ نے چاند کے حساب کو اس لیے اختیار فرمایا کہ اس کو ہر آنکھوں والا افق پر دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے، بخلاف شمسی حساب کے وہ آلات اور قواعد رضائیہ پر موقوف ہے جس کو ہر شخص آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا۔ الغرض قرآن کریم نے شمسی حساب پر قمری حساب کو ترجیح دی ہے، پھر بعض احکام میں تو اس حساب کو لازم قرار دے دیا ہے، ان میں دوسرے حساب پر مدار رکھنا جائز ہی نہیں، جیسے حج، روزہ، رمضان، عیدین، زکوٰۃ وغیرہ۔ علماء محققین نے لکھا ہے کہ روزمرہ کے استعمال اور مکاتبت میں بھی اگرچہ شمسی حساب کا استعمال کرنا شرعاً ناجائز تو نہیں ہے، لیکن خلاف اولیٰ ضرور ہے۔ احکام شرعیہ کا مدار چونکہ قمری حساب قمری پر ہے، اس لیے اس کو محفوظ رکھنا یقیناً فرض الکفایہ ہے۔ الغرض یہاں آیت میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کا مقصد ظاہر کر دیا گیا، اور یہاں حج کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ عربوں کی زندگی کا بہت اہم شعبہ اور عبادت خاص تھی، حتیٰ کہ جاہلیت میں بھی حج کی رسم کو نہایت اہم سمجھا جاتا تھا۔ دور جاہلیت کی ایک رسم کی اصطلاح بھی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب احرام باندھ لیتے تو گھروں میں دروازوں سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ مکان کی پشت کی طرف سے داخل ہوتے، تو مکان میں نقب لگا کر یا سیڑھی لگا کر اس کو اپنے نزدیک بڑی عبادت اور خانہ کعبہ کی تعظیم سمجھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نازل کرنا ضروری سمجھا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ۔